جی میرا سوال یہ ہے، ماں باپ کا اولاد پہ کیا فرض ہے اور بچوں کی پرورش کیسے کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، جتنے بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، ان سب کو اور آپ سب کو میں اسلام مذہب کے طریقے سے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم، جس کا مطلب یہ ہے آپ سب پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، رحمت ہو، دیا ہو، کرپیا ہو، پرمیشور کی کرپا ہو۔ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ ماں باپ کا اولاد پر کیا فرض ہے، بچوں کی پرورش کیسے کریں۔ بہت اچھا سوال ہے، اور جو لوگ ہمیں یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو پوری سنیں تاکہ وہ صحیح سمجھ پائیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے سکون کا، شانتی کا ذریعہ بنے، یعنی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ ہماری اولاد ایسے اچھے کرم کرے کہ جب ہم اسے دیکھیں تو وہ ہماری آنکھوں میں چبھے نہ، ہماری آنکھوں میں چبھے نہ، بلکہ جب ہم اسے دیکھیں تو ہمیں شانتی اور سکون ملے۔ تو اس کے لیے بھی کیا کرنا چاہیے؟ ایسا کیا کیا جائے جو ہماری اولاد ایسی بنے جو ہمارے لیے سکون شانتی کا ذریعہ بنے؟ تو اس کے لیے اب علاج دیکھیں ہم۔ بھئی کسی بھی بیماری کا علاج کرانا ہے تو آدمی سب سے بڑھیا علاج دیکھے گا، نہیں دیکھے گا؟ جو سب سے اچھا علاج ہے اس کی تیاری کرے گا۔ اسی پرکار سے اس کا بھی علاج ہے، اور وہ علاج یہ ہے کہ اسلام مذہب میں جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، جس مالک نے ہمیں اور ہمارے بچوں کو پیدا کیا ہے اور ہمارے اندر اور ہمارے بچوں کے اندر رچنا بنائی ہے اپنی، اچھائی پہ چلنا، برائی سے بچنا، ماں باپ کی عزت کرنا، قدر کرنا، بڑھاپے میں ان کا سہارا بننا، یہ سب ہمارے اندر اللہ کی، ایشور کی رچنا ہے۔ انسانیت کے طور پہ جینا، برائی کو ناپسند کرنا، بھلائی پہ چلنا، دھرتی پہ فساد نہ پھیلانا۔ تو ہماری رچنا کے تحت جو ہمارے مالک پیدا کرنے والے کا قانون ہے، اور وہ اسلام ہے، اسلام دھرم، وہ قرآن مجید اور صحیح حدیث کے اندر ہے، تو ہم اس کی شکچھا اپنے بچوں کو دیں، اس کی شکچھا اپنے بچوں کو دیں۔ دیکھیے، آج کل زمانے میں جو ہے لوگوں نے دین کو جو ہے نظر انداز کر دیا ہے، اور لوگوں نے جو ہے پیٹھ پیچھے کر دیا ہے دین کو، اور دنیاوی معاملات میں بچوں کو پڑھانے کے چکر میں وہ بہت ترقی کرنے کی سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے بہت ہائی کلاس پہ، مطلب جو ہے ہائی پڑھ جائے، ہائی جاب لگ جائے، اس کی بڑھیا جاب لگ جائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے کو جو ہے ماں باپ خون پسینہ ایک کر کے پڑھاتے ہیں، مگر اسے انسان نہیں سکھاتے، انسانیت کی تعلیم نہیں سکھاتے، جبکہ بہتر ضروری یہ ہے کہ پہلے وہ انسان بنے، اچھا انسان بنے۔ اچھا انسان بنے گا تو وہ خود بھی سکھی رہے گا اور دوسروں کو بھی دکھی نہیں کرے گا، دوسروں کے لیے بھی سکھ کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن اس چیز سے نظر انداز کر کے، اللہ کا دین نہ سکھا کر کے، وہ دنیا کی پڑھائی میں جو ہے اس کو لگاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ماں باپ اسے خون پسینہ ایک کر کے پڑھاتے لکھاتے ہیں، اور جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ ماں باپ کی قدر نہیں کرتا۔ اس کی نظروں میں یار دوستوں کی قدر ہوتی ہے، جو بے حیائی کو پسند کرنے والے ہیں، برائی پہ چلنے والے ہیں۔ اس کا ذہن ہی چینج ہو چکا ہوتا ہے۔ ماں باپ کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتا جس نگاہ سے ماں باپ دیکھتے ہیں، اور ماں باپ نے خون پسینہ ایک کر کے اسے پڑھایا لکھایا اور وہاں تک پہنچانے کے لیے اس کے لیے محنت کری ہیں، تو وہ الٹا ہوتا ہے، پھر ماں باپ کے لیے دکھ کا ذریعہ بنتا ہے، پھر ماں باپ کو جو ہے رونا پڑتا ہے۔ اس لیے سب سے بہتر کیا ہے کہ اسے انسان بنانے والا دھرم کا گیان سکھایا جائے۔ جو ہمارا سچا مالک ہے، اس نے ہمیں ماں کے پیٹ سے لے کر موت تک زندگی جینے کے جو بھی ہمارے طریقے اس نے بنائے ہیں، ان سب طریقے اس نے ہمیں بتائے ہیں، قرآن مجید میں سکھائے ہیں۔ دو ہی ہمارے پاس آپشن ہیں، یہ زندگی ہماری امتحان ہے، یا تو ہم اپنی منمانی کر کے جی کے مر کے جائیں۔ اگر منمانی کر کے جی کے مر کے جائیں گے
تو اس کا انجام پھر موت کے بعد نرک کی آگ، جہنم کی آگ پائیں گے، یہ اس کا انجام ہے۔ اگر ہم اپنے مالک پیدا کرنے والے اللہ کی مرضی پر چل کے جائیں گے، جو اس کا قانون دنیا میں موجود ہے اسلام دھرم کے اندر، تو پھر ہم موت کے بعد ہمیشہ کا جیون، جنت کا جیون پائیں گے۔ تو یہ زندگی امتحان ہے، کچھ سمے کا جیون کا سمے دے دیا ہے ہمیں اللہ نے، اور ہمارا امتحان لیا ہے۔ دنیا میں نہ کوئی ہمیشہ رہا ہے نہ کوئی رہے گا، یہاں سے جانا ہے مر کے، جیسا کہ ہم اوروں کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو بچے ہماری ایک پھلواڑی ہیں، بچے ہماری ایک پھلواڑی ہیں۔ اب آپ ویسے بھی سوچئے، اگر آپ کی کوئی پھلواری ہو، اس میں جو ہے پھول بو رکھے ہوں، آپ نے پھلواری کا کوئی باغ ہو، اور اس کی آپ دیکھ بھال نہ کریں، اس میں سے گھاس کو نہ نکالیں، پیڑوں کو نہ چھانٹیں، صحیح نہ کریں قاعدے میں چھانٹ کر کے، اور ایسے ہی اس کو چلنے دیں، تو وہ پھلواری کیا ہوگا؟ پھر الٹی سیدھی جو ہے اس میں گھاس پیدا ہوگی، اور اس میں جو ہے الٹا سیدھا جیسے آپ چاہتے ہیں ویسا نہیں ہوگا، پھر وہ الٹا سیدھا ہوگا، وہ جو ہے بیکار ہو جائے گی۔ اسی پرکار سے بچے آپ کی پھلواری ہیں۔ بچہ اگر غلط چیز پر بھاگتا ہے تو آپ اسے روکیے، چھانٹیے اس کو، جیسے پیڑ کی ٹہنی غلط طرف کو بھاگتی ہے تو اس کو چھانٹنا پڑتا ہے۔ تو اسی پرکار سے جیسے بچہ غلط جگہ جائے، غلط بچوں میں بیٹھے، غلط کام کرنے کی سوچے، تو اس کو روکیں وہاں سے ہم، تو اسے بھی ہم اپنی پھلواری کو چھانٹیں، اس کو پانی دیں، اس کو اللہ کی پہچان بتائیں، ایمان سکھائیں، زندگی کا مقصد سکھائیں، جیون کا مقصد سکھائیں، موت کے بعد کی زندگی بتائیں، تو اسے جو ہے ایمان کا پانی دیں، اس کو سمجھائیں، بچوں کو سمجھائیں، برائی سے نہ روکیں۔ تو جب آپ پھلواری کو جو ہے، پھلواری کے باغ کو آپ دیکھ بھال کریں گے تو وہ بہترین ہوگا پھر قاعدے میں۔ اسی پرکار سے آپ جب محنت کریں گے بچوں میں، تو انشاءاللہ آپ کے بچے چانسز ہیں کہ وہ اچھے بنیں گے۔ اگر آپ نے محنت کی اور اچھے بھی نہ بنے تو پھر آپ اللہ کے دربار میں گنہگار نہیں ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ نے محنت کی تھی لیکن بچے نہیں بنے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اندر، ہر بچے کے اندر اپنی رچنا کو بناتا ہے، پھر اس کا امتحان لیتا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ برائی پہ جاتا ہے تو سزا پائے گا موت کے بعد، اچھائی پہ چلتا ہے تو اچھا ہے، جنت میں جائے گا۔ تو اللہ نے سب کے اندر اپنی رچنا بنائی ہے، اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ، غلطی پر پچھتاوا، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، یہ تمام چیزیں رکھی ہیں کہ انسان جنت کے شوق رکھے ہیں، جہنم کے خوف رکھے ہیں، شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے، یہ ساری چیزیں رکھی ہیں۔ اب انسان جان بوجھ کر 4 دن کی دنیا کے مزے کے چکر میں اس رچنا کو بگاڑ لے اور بگاڑ کر مر جائے تو پھر جہنم کی آگ میں جائے گا، نرک کی آگ میں جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو اسی پرکار سے ہمیں بچوں کی پرورش صحیح ڈھنگ میں کرنی چاہیے اور قرآن حدیث کے مطابق کرنی چاہیے۔ اب قرآن حدیث کے مطابق آپ تحقیق کر سکتے ہیں۔ علم گیان کوئی دوائی کی پڑیا نہیں ہے، میں آپ کو پلا دوں آپ کو آ جائے گا۔ علم تو دھیرے دھیرے سیکھنا پڑے گا۔ اب ہم اس میں اگلی بات یہ سمجھ لیں جو کہ بہت اہم بات ہے، یہ سمجھ لیں ہم۔ اب یہ تو ہوگی بچوں کی پرورش کی بات، بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی اور دنیا میں بھی برائی سے بچانے کی۔ اب ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ بچوں دوارا اور دنیا میں بھی برائی سے بچانے کا طریقہ کیا ہے، اس پر قرآن کی آیت ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو پوری سنیں گے۔ آئیے قرآن کی سورہ پڑھتے ہیں، سورہ تغابن، سورہ نمبر 64، آیت نمبر 14 سے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سنسار کا مالک یعنی جو لوگ جیون کے مقصد کو پہچان چکے، اللہ کو پہچان چکے، سچائی کو جان چکے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو ایمان لے آئے، جو جیون کے مقصد کو پہچان چکے، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، ان سے ساودھان رہو، ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کرو اور جانے دو تو اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور مہربان، رحم کرنے والا ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہیں، بات پر غور کریں بھائی، کیا ہے؟ آزمائش، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا بدلہ ہے، اچھے کرموں کا اچھا بدلہ ہے، اگرچہ تم اللہ کے حکم پہ چلو۔ اتے جہاں تک تمہارے بس میں ہو
اللہ سے ڈرتے رہو، جتنی بھی تم قوت رکھتے ہو، جتنی تم طاقت رکھتے ہو، جتنا ڈر سکتے ہو، اللہ سے ڈرو، ڈرتے رہو، اور سنو اور آگیا کا پالن کرو، اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے اچھا ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے سرکشت رہ گئے، بس وہی سفلتا پراپت کرنے والے ہیں۔ اپنے دل کی تنگی مطلب اپنے نفس کی تنگی، یعنی کہ لالچ نہ کیا ہے، اللہ کے حکم پر چلے، جیسے کہ اللہ نے حکم دیا غریبوں کو دان دو، محتاجوں کو، مسکینوں کو، اناتھوں کو ان کا سہارا بنو ہیں۔ دل کی تنگی سے بچ گئے، نفس کی تنگی سے بچ گئے، لالچ نہ کیا، اوروں پر ترس کھایا، جیسا اپنا آپ ایسے دوسرے کا آپ، اور بے روک دل لے کے گئے، دل دنیا کی چیزوں میں نہ اٹکا، اللہ سے محبت کر کے جب گئے، تو یعنی کہ اس قدر ایمان کو بنا لینا کہ دنیا کا دھوکہ پہچان لینا، اور دنیا سے پھر دل ہٹا دینا، دفع کرو جسے چھوڑ ہی جانا، اس پہ دل کیا لگانا ہے، جس کو کبھی بھی چھوڑ سکتے ہیں دنیا کو، اس میں دل کیا لگانا، تو دل اس سے ہٹا دینا، جو حق اللہ ہے اس سے دل لگا لینا، تو دل جو ہے بے روک بن جائے گا، پھر دنیا کی کسی چیز میں دل نہیں اٹکے گا، پھر وہ کیا چاہے گا کہ دنیا ایک بوال بن جائے گی اس کے لیے، قید خانہ، ہاں، پھر وہ انتظار کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کب بلائے اس بوال سے، اس قید خانے سے۔ تو یہ پوزیشن اب ایسی آ گئی کہ دنیا میں اس کا دل نہیں اٹکے گا، اور اللہ حق سے دل اس کا لگ جائے گا، اور پھر وہ جانے کے انتظار میں رہے گا۔ پھر اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کسی کنویں میں سے کسی انسان کو باہر نکالتے ہیں نا، کنویں کے قید خانے میں سے، کنواں گہرا ہوتا ہے نیچے، کنویں کے قید خانے میں سے کسی انسان کو باہر نکالتے ہیں تو اسے کھلا سانس لیتا ہے، پھر کھلی ہوا لیتا ہے نا، پھر اس کو ایک جو اندر اس کے دماغ میں ٹینشن تھی، پریشانی تھی کنویں کے اندر، پھر کنویں سے باہر نکلنے کے بعد اسے پھر کوئی ٹینشن نہیں رہتی، کھلا سانس لیتا ہے، کھلی ہوا میں، کھلی روشنی میں، ہے نا، ایک بالکل کھلا دماغ ہو جاتا ہے اس کا، اور سکون میں آ جاتا ہے۔ اسی پرکار سے اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے کو جس نے اللہ سے دل لگا لیا، دنیا سے دل ہٹا دیا، دنیا اس کے لیے قید خانہ بن گئی، دنیا کے دھوکے کو سمجھ گیا، دنیا کا لالچ، ہرس و ہوس سب چیز ختم ہو گئی، جیون کے مقصد کو پہچان گیا، تو پھر جب اللہ تعالیٰ سے موت دے کے اٹھائے گا تو پھر ایسے مانو جیسے کنویں میں سے نکل رہا ہے وہ باہر کو، دنیا اس قید خانے میں سے اللہ تعالیٰ اس کو نکالے گا، اور پھر آخرت میں اتنی بڑی دنیا میں لے جائے گا، اتنی بڑی دنیا میں کہ اس کے مقابلے میں یہ دنیا ایک کنواں ہے، پھر وہاں کھلی سانس لے گا، پھر اس کے لیے سکھ جنم لیں گے، بہار جنم لیں گی، خوشیاں جنم لیں گی، ہے نا، ہاں۔ اب دیکھیے آگے پڑھتے ہیں، اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو، یعنی صاف ستھرا، رشوت کی کمائی نہ ہو، حرام روزی نہ ہو، اللہ کو اچھا قرض دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یتیموں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو، اپنی محنت کا پیسہ ان میں دان کرو، ہیں، غلط پیسہ نہ ہو، اچھا قرض دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اب دیکھیے وشواس کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ بڑھا کے دے گا، اللہ ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے، اور تمہارے قصوروں کو معاف کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، اگر تم محنت کا پیسہ حلال روزی کسی غریب کو، محتاج کو دو گے، اس پر ترس کھاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھا کے بھی دے گا، اور پھر تمہیں معاف بھی کرے گا، تمہیں بخش بھی دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ بڑا گڑ گراہک اور سہنشیل ہے، پرتیچھ اور پروچھ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کھلی اور چھپی ہر چیز کو جانتا ہے، پربھتوشالی اور تدرسی ہے، بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ جیسا کہ میں نے اور ویڈیو میں آپ کو انسان کے جیون کا مقصد قرآن کے دوارا بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارا جہان بنایا ہمارے لیے، اور ہمیں بنایا اپنے لیے، یعنی ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ ہمارا مالک ہے، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، زمین آسمان پوری کائنات اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمارا امتحان لیا ہے۔ زندگی جینے کے دو طریقے بنائے ہیں اس نے، اچھائی اور برائی، اچھائی اللہ کی ہے، برائی شیطان کی ہے، اور دونوں کے دو انجام رکھے ہیں۔ اچھائی پر چل کے یا تو اللہ کی مرضی پہ آ جاؤ، اچھائی پر چل کر، اللہ کی مرضی پر چل کر اللہ کو راضی کر کے مر کے جائے گا تو اس کے لیے جنت کا انعام تیار ہے آخرت میں۔ آخرت کا مطلب کیا ہے؟ آخری انجام، انسان نے جو کرم کیے ہیں اس کا آخری انجام۔ کیونکہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کسی کا بھی فیصلہ صحیح نہیں ہو پا رہا ہے، انصاف صحیح نہیں ہو پا رہا ہے،
کتنے لوگ مر گئے بیچارے، پتہ نہ چلا کس نے مار دیا ہیں۔ گھر گھر میں جرم جاستی ہو رہی ہے، فساد ہو رہا ہے، دنیا کی عدالت میں کسی کا انصاف صحیح نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ انسان ظالم ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، انسان سوارتھی ہے، مطلبی ہے، پکشپات کرتا ہے۔ انسان جج بھی بن جائے تو بھی وہ پکشپات کرے گا، مطلبی ہے، جاہل ہے، اس کے پاس صحیح گیان نہیں ہے، صحیح سمجھ نہیں ہے، سوارتھی بھی ہے انسان۔ تو انسان جج بھی بن جائے، بادشاہ بن جائے تو صحیح انصاف نہیں کر سکتا ہے، جو اصل کائنات کا مالک صحیح انصاف کرے گا۔ تو دنیا میں کسی کا بھی انصاف صحیح نہیں ہو پا رہا، دنیا امتحان کی جگہ ہے، فیصلے کی جگہ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے آخری انجام، آخرت کا مطلب آخری انجام، جو انسان نے کرم کیے ہیں اس کا آخری انجام وہاں پر جو ہوگا۔ اچھے کرم کیے ہیں تو اچھا بدلہ ملے گا فیصلہ ہونے کے بعد، اور برے کرم کیے ہیں تو برا بدلہ ملے گا جہنم میں، ہے نا۔ اب جہاں بدلہ ملے وہ جگہ بھی تو کوئی ہو، وہ جگہ اللہ نے بتائی ہے جنت اور جہنم، جہاں انسان بھوگے گا، برتے گا، جہاں پر انسان اپنے کرموں کو بھوگے گا۔ برے کرم جہنم میں بھوگے گا اور اچھے کرم جنت میں۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں کہ اللہ وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، جس کو کسی نے نہیں بنایا، اسی نے سب کو بنایا ہے۔ اللہ کا نہ کوئی ماں باپ ہے، نہ کوئی اس کا خدا ہے، اللہ کا نہ کوئی خدا ہے، نہ مالک ہے، نہ رب ہے، نہ اس کا کوئی پالنے والا ہے، وہ سب کو پالتا ہے، اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، نہ اس کے مقابلے کا کوئی ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ اس کے برابر کوئی ہے۔ ایک ہستی ہے اللہ تعالیٰ، کچھ نہ تھا اللہ تھا، کچھ نہ رہے گا اللہ رہے گا۔ تو وہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، دنیا میں ہمیں بھیج دیا ہے۔ زندگی جینے کے دو طریقے دیے ہیں، اچھائی اور برائی۔ یا تو اپنی منمانی کریں ہم، یا اللہ کی مرضی پہ آ جائیں۔ یہ دو راستے ہیں زندگی جینے کے۔ منمانی کریں گے، موت کے بعد جہنم کا انجام تیار ہے، اللہ کی مرضی پہ چل کے جائیں گے تو جنت تیار ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اب ہم سمجھ لیں اس چیز کو کہ یہ مال اور اولاد جس میں بتایا گیا کہ یہ سب دنیا میں زندگی کا جو امتحان کا سمے ہے، اس سمے کو پورا کرنے کے لیے یہ رشتے ناطے ایک ذریعہ ہیں۔ ماں باپ کا، بیوی بچوں کا رشتے ناطے جتنے بھی ہیں، یہ ایک ذریعہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رشتے ناطے اس لیے بھی ہیں تاکہ اگر ایک انسان کوئی مر جائے تو دوسرا رشتہ تیار ہے۔ تو انسان دنیا میں اکیلاپن محسوس نہ کرے، انسان جو ہے دنیا میں اکیلاپن محسوس نہ کرے۔ جیسے مثال کے طور پہ باپ ختم ہو گیا تو ماں تو ہے، تو ماں کے ذریعے سے بچے رہ لیں گے، تو وہ اتنا اکیلاپن محسوس نہیں کریں گے۔ ایک بھائی ختم ہو گیا، دوسرا بھائی ہے، تو اتنا اکیلاپن محسوس نہیں کریں گے، ہے کہ نہیں؟ تو جیون کا جو امتحان کا سمے ہے اس کو پورا کرانے کے لیے رشتے ناطے ہیں یہ۔ تو اب یہ فتنہ کیسے ہے جو کہا جا رہا ہے، ارتھات دنیا کے ناطے رشتے کی درشٹی سے یگپی یہ لوگ یہ ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ پریہ ہوتے ہیں۔ دنیاوی معاملے میں اگر ہم دیکھیں، دنیاوی اعتبار سے، تو یہ رشتے ناتوں کو دنیا میں زیادہ تر لوگ بڑے پریہ سمجھتے ہیں، بڑا اچھا۔ اولاد کی محبت ہے نا، اولاد کی محبت میں انسان کیا کرتا ہے؟ بیوی کی محبت کہ لوٹ مار کرتا ہے، دوسرے کی بیوی پہ کے سر پہ سے دوپٹہ اتار کر اپنی بیوی کو جا کے اڑاتا ہے، دوسرے کے بچوں سے کپڑے چھین کر اپنے بچوں کو پہناتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ اولاد کی محبت میں اپنے آپ کو برباد کرتا ہے اور دھرتی پر فساد پھیلاتا ہے اور اپنے آخری انجام کو تباہ کرتا ہے۔ موت کے بعد زندگی آئے گی، وہاں پھر حساب کتاب ہوگا، تو وہاں پھر یہ اپنے آپ کو برباد کرے گا۔ تو دنیاوی اعتبار سے یہ رشتے ناطے بڑے پریہ لگتے ہیں لوگوں کو، اور دنیا میں تو ہم دیکھ رہے ہیں برائی کا ماحول ہے، بے حیائی کا ماحول ہے۔ لیکن دھرم کی درشٹی سے یہ تمہارے دشمن ہیں۔ جو دھرم اللہ نے قانون دیا ہے تمہیں، اس کی درشٹی سے یہ تمہارے دشمن ہیں۔ یہ ہے دشمنی چاہے اس حیثیت میں ہو کہ وہ تمہیں نیکی سے روکتے اور برائی کی اور آکرشت کرتے ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ بیوی بچے، اگر انسان آدمی مومن ہے، نیک ہے، تو اب اس کے بیوی بچے جو ہیں اس کی برائی کر رہے ہیں، برا کام کر رہے ہیں۔
اب پورا گھر مل کے جو ہے اب تم اس سے جو ہے اس کو منع کرو گے ہیں، اب پورا گھر ایک طرف تم ایک طرف، تمہاری کوئی نہیں مان رہا۔ اگر تم بھی اس بہاؤ میں بہہ گئے تو تمہارے لیے خطرہ ہے، پھر وہ تمہارے لیے فساد ہے، پھر فتنہ ہے، گناہ کا فتنہ ہے، پھر وہ ہے تمہیں گناہ میں دھکیل دے گا وہ۔ تو اس طریقے سے بھی ہم سمجھیں بات کو، یا اس حیثیت سے، اس طریقے سے کہ وہ تمہیں ایمان سے روکتے اور کچھ انکار کی اور کھینچتے ہوں، جیسے بیوی مشرک ہے ہیں، اولاد بھی مشرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو، سچائی پہ چلنے والے ہو ہیں، تم شرک نہیں کرتے۔ اب اولاد کہہ رہی ہے، بیوی بچے کہہ رہے ہیں، ارے کہ بھاں فلاں قبر پہ چل رہے ہیں صاحب ہیں، بابا سے جا کے مانگیں گے، جبکہ کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے ہیں۔ اب وہ شرک کرانے کے لیے کہیں تو وہ فتنہ بن جائے گا، گناہ کا فتنہ۔ تو اس انداز سے جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے بیوی بچے اور اولاد امتحان کا ذریعہ ہے۔ تم اگر اللہ کی ہدایت پا چکے ہو تو روشن راہ کو جان چکے ہو، روشنی کو جان چکے ہو کہ ایک اللہ ہے، وہی کائنات چلا رہا ہے، وہی میرا مالک ہے، اسی نے میرے جیون کی شروعات کرائی ہے، وہی مجھے موت دے گا، وہی مجھے پالتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، وہی میرے دکھوں کو دور کرتا ہے، اور وہی میرا حساب لے گا، اور وہی آخری انجام آخرت میں مجھے عطا کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، تو تم پھر شرک نہ کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد کو نہ مارو۔ اگر تم نے شرک کیا تو شرک کرنے والے کو اللہ کبھی نہیں بخشے گا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کر سکتا ہے۔ اگر تم نے اللہ ہی کے علاوہ کسی اور کی پوجا کری ہیں، اللہ ہی کے علاوہ کسی اور کا کہنا مانا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے آپ نے پرارتھنا کری، دعا کری، تو یہ شرک ہے ہیں۔ جس نے تمہیں بنایا ہے تم نے اسی کا حق ادا نہ کیا تو پھر تم جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکتے، سزا پاؤ گے پھر۔ یا پھر اس حیثیت سے کہ ان کی سہانبھوتیاں دشمنوں کے ساتھ ہوں، یعنی جو مشرک ہیں، کافر ہیں، ان کی سہانبھوتیاں، ان کی سوچ ان کے ساتھ ہوں ہیں، اور تمہیں وہ نقصان دینا چاہیں تمہارے ایمان کو ہیں، تو اس طریقے سے تمہیں جو ہے ہر صورت میں ہوشیار رہنا ہے، کیونکہ اصل جیون آخرت کا جیون ہے، اس کو خراب نہیں کرنا ہے۔ یعنی پرتیک دشا میں یہ ایسی چیز ہے کہ تمہیں اس سے، بیوی بچے، اس سے یعنی عورت کے لیے بھی ہے اور مرد کے لیے بھی ہے، تمہیں اس سے ساودھان رہنا چاہیے، اور ان کے پریم میں، ان کی محبت میں گرست ہو کر اپنی عاقبت یعنی انتم پرینام آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے، موت کے بعد کی زندگی کو برباد کرنا نہیں چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ تم انہیں دشمن سمجھ کر ان سے کٹھور ویوہار کرنے لگو، برا ویوہار کرنے لگو، بلکہ مقصد کیول یہ ہے کہ انہیں اگر سدھار نہ سکو تو کم سے کم اپنے آپ کو بگڑنے سے بچائے رکھو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یاد رکھیں، دنیا میں جو بھی چیز ملی ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ملی ہے، یاد رکھیں، وہ اللہ نے ایک امتحان کے لیے دی ہے، جو کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے سکتا ہے۔ جیسے کہ ماں باپ کو اولاد ملی ہے تو وہ امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو بھی موت دے کر اٹھا سکتا ہے اور اس چیز کو ہم سے چھین سکتا ہے۔ مال ہے، جو بھی چیز ہے، سب کا مالک اللہ ہے، سب اسی کے اختیار میں ہے، اسی کے قبضے میں ہے۔ ہمیں کچھ جیون جینے کا سمے دے دیا ہے اس نے، تو اگر ہم انصاف کی نظر سے بھی دیکھیں تو مال اور اولاد جو ہے آزمائش ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر گھر گھر میں ہم دیکھیں فساد ہے، جرم جاستی ہے، برا انسان برے کی طرف کو بھاگتا ہے، اچھائی برائی دونوں پاس نہیں رہ سکتی ہے، اچھائی یا تو برائی سے ہٹ جائے گی۔ اب جیسے اولاد ہے، ایک اولاد اچھی ہے اور دو بیٹے برے ہیں، تو اب ماں باپ جو ہے اچھے سے اس کی اچھائی کو دیکھ کر نفرت پیدا ہو جائے ان کے اندر، نفرت کریں اس سے، اور جو برے ہیں ان سے محبت کریں۔ اب اس میں جو ہے دبھات پن کریں، دوگلا پنا کریں، ایک کا حق مار لیں، ایک کا حق مار کے اوروں کو دے دیں،
تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی جو ہے گناہ کا فتنہ بن جائے گا، اور جو انسان ظلم کرے گا، گناہ کرے گا، اس کا بوال اس کے اوپر ہے، جو اسے موت کے بعد بھگتنا ہے۔ تو اس طرح سے بھی اولاد جو ہے ایک آزمائش ہے کہ تم ان کے بیچ صحیح انصاف کرتے ہو کہ نہیں۔ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، قرآن کی ایک ایک آیت میں بڑی حکمت ہیں۔ جیسے تم دیندار ہو، ایمان والے ہو، دین پر چلنے کی محنت کرتے ہو، تو بیوی بچے دین کو کھیل سمجھتے ہوں۔ ارے کہ دین پہ چلیں یا جو ہے بچوں کا پیٹ پالیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا دین پہ چلیں یا بچوں کا پیٹ پالیں۔ ارے بھائی، بچوں کا پیٹ بھی پالیں، اللہ کو بھی نہ بھول جائیں۔ اللہ کو راضی کرنا ہمارے جیون کا مقصد ہے۔ دنیا بقدر مقدر ہے، جتنی مقدر میں ملی ہے اتنی مل جائے گی، اور دین بقدر مشقت ہے، دین کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ تو اب جو ہے بیوی بچے مذاق بنائیں تمہارا، ہیں مذاق بنا کر دین سے روکتے ہیں، دنیا کے کاموں میں لگا کر جیون کا سمے وقت برباد کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے بھی جو ہے فتنہ ہوتا ہے۔ کئی طرح کے فتنے ہیں، جیسے حالات ہیں ویسی فتنہ ہے۔ اب جیسے ایمان والا مرد ہو یا عورت، اگر وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی محتاج ہے، مسکین ہے، اس کو کوئی دان دیتا ہے، اس کو سہارا لگاتا ہے۔ اب گھر میں کوئی اور لوگ منع کرنے لگیں، بچے یا بیوی، مرد یا عورت، اور جب کہ گھر میں ہے، ارے کہ اپنے بچوں کو کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، جب کہ اپنے بچوں کے لیے ہے، اور پھر بھی خواہ روکے، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو یاد رکھیں، دنیا کے کام دھندے، بیوی بچے اللہ کو بھول کر کھیل تماشا ہے۔ جو انسان اللہ کو بھول کر دنیا میں زندگی جیے گا، وہ اس کے لیے فتنہ بوال بن جائے گا۔ اس لیے اللہ کو نہ بھولیں، یہ جیون اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملا ہے، اور اللہ کے سارے حکم دھرتی پر امن شانتی قائم کرنے کے ہیں، فساد کو روکنے کے ہیں۔ تو اصل زندگی موت کے بعد ہے، یہ زندگی امتحان ہے، کچھ سمے کا کھیل تماشا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، یہ دنیا کی بے سواد، بے مزہ، بے چین زندگی ہے۔ اس زندگی میں ایک پل کو بھی سکون نہیں ہے، قرار نہیں ہے۔ اب دیکھیے گرمی پڑتی ہے، گرمی میں انسان کو ایک پل کو بھی سکون نہیں ملتا، تیز سردی میں بھی سکون نہیں ملتا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دھوکے کا گھر۔ اس لیے اللہ کو راضی کریں تاکہ جنت میں کامیابی پائیں۔ جو دنیا میں اللہ کے حکم کے آگے اپنی خواہشوں کو دبا دے، جیسے کہ دنیا کی یادیں ہیں، دنیا کی محبت ہے، کہیں جانے کی یادیں ہیں، اپنی خواہشوں کو دبا دے، تو دنیا کی ہر محبت کی یاد اگر انسان اللہ کے حکم کے آگے دبا دے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ اس کی ہر خواہش کو پوری کرے گا۔ اس دنیا سے جانے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے اس دنیا کے پیچھے نہ پڑیں، جنت کی تیاری کریں۔ تو یاد رکھیں، یہ زندگی امتحان ہے، مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا، اور ہر انسان کا مرتبہ اللہ کے یہاں اس کے کرموں کے اعتبار سے ہے، اس لیے ہر انسان اپنے کرموں کا خود ذمہ دار ہے۔ تو اب ہم دیکھیں، یہاں لاکھوں انسان پیدا ہوتے ہیں، لاکھوں مرتے ہیں، یہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے۔ ذرا اپنی اولاد کے چہروں کو دیکھو، وہ ایک نئی روح، نئے چہرے دنیا میں آئے ہیں، پہلے دنیا میں وہ کبھی نہیں آئے۔ ان کی زندگی کا سورج نکل رہا ہے، اور تمہاری زندگی کا سورج ڈوب رہا ہے، یعنی تمہارا امتحان پورا ہونے والا ہے، اور ان کا امتحان شروع ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں کہ وہ ایک نئی روح ہے جو تمہاری اولاد ہے، جو دنیا میں اللہ نے بھیجی ہے امتحان کے لیے، جو دنیا میں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہاں سب کا امتحان ہے بھائی، سب کی پریکشا ہے۔ اللہ مالک ہے، جیسے کرم کیے ہیں پھر ویسا ہی بدلہ دے گا موت کے بعد۔ اس لیے موت کے بعد زندگی ہے، آخرت میں آخری انجام ہے انسان کا۔ انت بھلا تو سب بھلا، انت برا تو سب برا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اللہ کو راضی کر کے مریں، اس کی پوری طاقت لگا دیں، پوری محنت کریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ سمجھاتا ہے ہمیں کہ اے انسان، تیرا کوئی وجود نہیں تھا، میں نے تجھے گندے پانی قطرے سے پیدا کیا، کائنات کی ہر چیز کو میں نے پیدا کیا، اور تجھے میں نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، پوجا کے لیے بنایا ہے۔ اے انسان، تجھے اس دنیا میں
امتحان کے لیے بھیجا، پھر تجھے دنیا میں سب کچھ دیا، ماں باپ ہیں، ماں باپ کے دل میں تیری محبت ڈالی۔ اگر میں تیرے ماں باپ کے دل میں تیری محبت نہ پیدا کرتا تو تجھے دنیا میں کوئی نہیں پوچھتا۔ تو تیرے ماں باپ کے دل میں تیری محبت ڈالی تاکہ تیری پرورش ہو سکے، تجھے پال سکیں۔ تجھے اولاد دی، تیرے دل میں اس کی محبت ڈالی۔ یہ سارے رشتے ناطے صرف جیون کے امتحان کے سفر کو پورا کرنے کے لیے ہیں، یاد رکھیں۔ ان رشتے ناطوں میں، مال دولت میں دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر مت بھٹک۔ یعنی کہ ان رشتے ناطوں میں، مال دولت میں دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے مت بھٹک جانا۔ تیری زندگی ہر روز ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے، تو دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ تجھے دنیا میں میں نے بھیجا ہے اور امتحان پورا کر کے تجھے واپس بھی بلاؤں گا۔ تو میں نے سارا جہان بنایا ہے تیرے لیے، اور تجھے بنایا ہے اپنے لیے، اپنی عبادت کرنے کے لیے۔ اس جیون کے مقصد سے اس دنیا کے چکر میں نہ بھٹک، اور اس مقصد پر غور کر۔ جب میں موت بھیجتا ہوں تو سارے رشتے ناطے سب چھوٹ جاتے ہیں، سب یہیں دنیا میں چھڑوا دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے کہ جب ہماری موت آتی ہے تو ہمارے نہ چاہنے کے باوجود ہم سے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، بچے سب چھوٹ جاتے ہیں، حالانکہ ہم نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ یہ ثبوت دکھاتا ہے کہ میرے بندے کوئی کسی کا نہیں ہے دنیا میں، جو مجھے راضی کر کے آیا وہ انعام پائے گا، باقی سارا جہان بے وفا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں ہم اس چیز کو کہ اللہ کو راضی کرنا ہمارے جیون کا مقصد ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اولاد مال فتنہ ہے، جیون کے مقصد کو پورا کرنے میں بادھا ہے، فساد ہے، کہ انسان اولاد کی محبت میں غلط کام کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، اور اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے، برے کرم کرتا رہتا ہے۔ اس لیے یہ فتنہ ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اولاد کی محبت ماں باپ کے دل میں ڈالتا ہے۔ اپنا بچہ روتا ہے تو دل میں درد ہوتا ہے، اور دوسرے کا بچہ روتا ہے تو سر میں درد ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا سسٹم چلایا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیں، چھوٹے سے بچے نے نہ میرے ساتھ کوئی احسان کیا ہے۔ آپ غور کریں اس چیز کے اوپر کہ چھوٹا سا بچہ ہے، میرا بچہ ہے یا آپ کا بچہ ہے، آپ خود دیکھیں اللہ نے کیسی محبت رکھی ہے، کہ آپ اپنے بچے کی طرف دیکھیں، چھوٹے بچے کی طرف، کہ چھوٹے سے بچے نے نہ میرے ساتھ احسان کیا ہے، پھر بھی میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ کتنی محبت کرتا ہوں، اس کی محبت میرے اندر چھلک رہی ہے۔ تو یہ محبت اللہ ڈالتا ہے تاکہ ہم اسے پال سکیں، وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے، اور پھر بڑا ہو کر امتحان دے سکے، اللہ کی طرف سے امتحان دے سکے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ یہ دنیا یاد رکھیں بے سواد ہے، بے مزہ ہے، بے چین زندگی ہے، اس میں ایک پل کو بھی سکون نہیں ہے۔ اس لیے اس دنیا میں دل نہ لگائیں، پتہ نہیں کب اللہ کا بلاوا آ جائے، اور تیاری کریں موت کے بعد کی زندگی کی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں جتنے بھی لوگ دھرتی پر یہ فساد پھیلا رہے ہیں، ظلم جاستی پھیلا رہے ہیں، قتل و غارت پھیلا رہے ہیں، اصل میں یہ لوگ دھوکے میں ہیں، اولاد کی محبت میں، دنیا میں ہمیشہ رہنے کی چاہت میں یہ دھرتی پہ فساد پھیلا رہے ہیں، دنیا کی محبت میں۔ یہ جتنے بھی لوگ دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں، یہ سچائی سے اندھے ہیں۔ ان بیچاروں کو ہوش نہیں ہے کہ یہ ٹیسٹ پیپر دے رہے ہیں، ان کا پیدا کرنے والا ان کا ٹیسٹ لے رہا ہے، ان کو آزما رہا ہے کہ کھرے نکلتے ہیں یا کھوٹے، اور کچھ سمے کے بعد دنیا سے سب کچھ چھوڑ کر، مر کر، یہ یہاں سے جا کر مٹی میں مل جائیں گے۔ ان کو ہوش نہیں ہے اس چیز کا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم غور کریں، اللہ کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہ کریں، نماز پڑھیں تو دل سے پڑھیں، اللہ کی کھوج کریں تو دل سے کریں، لگاتار کریں، جو بھی عمل کریں دل سے کریں۔ جس نے اللہ کے ساتھ نماز میں یا کسی اور عمل میں دھوکہ دھڑی کی، یاد رکھیں جو دھوکہ دھڑی کرے گا، جس نے اللہ کے ساتھ دھوکہ دھڑی کی، اسے کبھی بھی ایمان نہیں ملے گا، اسے کبھی بھی ایمان نصیب نہیں ہوگا جو اللہ کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرے گا۔
جو سچے دل سے اللہ کی کھوج کرے گا، اس کا گیان حاصل کرے گا، اللہ اسے اپنی سچی راہ دکھائے گا۔ اس لیے یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس کا ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ ہم ظلم زیادتی سے بچیں، اس کے پیچھے نہ پڑیں، اپنے رب کو راضی کریں۔ اور موت کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو لوگ دنیا بٹورتے ہوئے مر گئے اور دھرتی پہ فساد پھیلا کر دنیا کو ہمیشہ کا جیون سمجھ کر دنیا بٹورتے رہے، اللہ کی طرف انہوں نے دھیان نہ دیا، سمجھانے والے آئے، ان کی بے عزتی کری، اللہ کے ناشکرے ثابت ہوئے، اللہ کی نعمت کھاتے رہے، دھرتی پر فساد پھیلاتے رہے، اللہ کی طرف سے لاپرواہی کرتے رہے، غفلت برتتے رہے، اللہ کا امتحان کا دیا ہوا سمے برباد کرتے رہے، اللہ کی دی ہوئی چھوٹ کو اپنی آزادی سمجھتے رہے، دنیا میں ظلم جاستی کر کے مزے کرتے رہے، دنیا بٹورتے رہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے فرمائے گا، دنیا بٹورتے ہوئے مرنے والوں سے فرمائے گا کہ تو دنیا بٹورتا رہا، تو نے جیون کے سمے کو برباد کر دیا، دنیا بٹورتا رہا، اس گارے مٹی کی ہی دنیا میں لگا رہا، میرے انعام سے جنت سے محروم ہو گیا۔ جنہوں نے میری کھوج کی، مجھے راضی کر کے مرے، انہوں نے محنت کری مجھے راضی کرنے میں اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے میں انہوں نے محنت کی ہے، آج وہ میرا انعام پا رہے ہیں، جنت کی نعمتوں میں مزے کر رہے ہیں۔ تو کتنا بڑا رونا ہوگا انسان کو کہ میں نے غور نہ کیا دنیا میں کہ وہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان تھا، وہ دنیا کی زندگی اس کا اگلے پل کا بھروسہ نہ تھا۔ انسان کو بعد میں ہوش آتا آئے گا پھر، کیونکہ موت ہر نشے کو توڑ دیتی ہے۔ آج انسان کو دنیا کا نشہ ہے، اور ایسا نشہ ہے کہ انسان خود جا رہا ہے موت کی طرف، خود اپنا وجود، خود اپنا شریر موت کی طرف جا رہا ہے، اور دنیا میں ہمیشہ رہنا چاہ رہا ہے۔ کتنا پاگل پن ہے، عجیب بات ہے کہ نہیں؟ بڑھاپا آ گیا، سفید بال ہو گئے، زندگی کا تھوڑا سا حصہ بچا ہے، اور اس گمان سے دنیا میں جی رہا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ رہے گا، تو خود موت کی طرف جا رہا ہے اور دنیا میں ہمیشہ جینا چاہ رہا ہے۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے، زندگی کے سمے کو برباد کر رہا ہے انسان۔ تو بھائی، اگر ہم نے نہ سنی اللہ کی بات، محتاج بن کر ہم اپنی اکڑ میں لگے رہے، اہنکار میں گھومتے رہے، دھرتی پر ظلم جاستی کرتے رہے، اپنی منمانی کرتے رہے، اللہ نے اپنے بندوں کے ذریعے سے اپنی خبر بھیجی ہے، اللہ کی دی ہوئی چھوٹ کو ہم نے اپنی آزادی سمجھی، اپنی منمانی سے جیون جیا، تو پھر موت کے بعد سوائے جہنم کی آگ کے، سزا کے کیا ملے گا بھائی؟ اور اللہ کے بہترین انعام سے ہم محروم رہ جائیں گے، ونچت رہ جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں، صحیح گیان حاصل کریں، اور اپنے مالک کی کھوج کریں، اسے راضی کریں، اسے آج ہی سے راضی کرنے میں لگ جائیں، لاپرواہی بالکل نہ کریں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو ایک ایک کر کے دیکھیں، تاکہ جلدی سے جلدی ہم دنیا کی سچائی سمجھ پائیں، اللہ کی پہچان سمجھ پائیں۔ اس لیے ہوش میں آ کر غور کریں، تنہائی میں اکیلے میں بیٹھ کر، کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے، میں اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانے والا ہوں، جیسے کہ میں نے اوروں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، اوروں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا بھائی، اپنی عقل کو بیلنس میں لائیں اور ہوش میں آ کر غور کریں کہ جیون مجھے کس لیے ملا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں۔ اور بھائی، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور گھنٹی ضرور دبا دیں، تاکہ ایسی اچھی باتیں، اگر آپ کو اچھی لگیں یہ باتیں، اگر آپ کو اچھی لگی تو آپ تک ایسی اچھی باتیں جب بھی ہم نئی ویڈیو بھیجیں وہ آپ کے پاس تک پہنچ جائے۔ اور بھئی، ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں لوگوں کو جگانے کی۔ اب جو خود سے جاگنا نہ چاہے گا، خود سے اللہ کی طرف کھوج نہ کرے گا، وہ اپنے نقصان کرے گا، وہ خود ہی تباہ ہو جائے گا، موت کے بعد سوائے جہنم کی آگ کے کچھ نہیں پائے گا۔ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ سچا علم، سچا گیان لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگ جلدی سے جلدی ہوش میں آ جائیں۔ اس لیے بھئی، ہم غور کریں، سوچ و وچار کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور جتنا ہو سکے بھئی آپ اچھی باتوں کو پھیلائیں۔ اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔